الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین و سامعین، جیش اسامہ نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وصال پرملال سے کچھ دن پہلے ایک لشکر ترتیب دیا تاکہ انہیں عرب کے سرحد جو ملک شام کی طرف ہے یعنی موتا کے مقام پہ بھیجا جائے۔ تو آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر اس جیش اسامہ کی ترتیب کے بعد یعنی اس کو حکم دینے کے بعد آپ جلد ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور مقام جرف تک جب صحابہ پہنچے تو وہاں نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پرملال کی ان صحابہ کو خبر پہنچی، تو یہ جیش اسامہ پھر سارے کا سارا مدینہ واپس آیا اور نبی پاک علیہ السلام کے جنازے میں یہ شامل ہوا۔ پھر خلافت راشدہ کا قیام ہوا اور اس کے بعد پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیش اسامہ کو روانہ کر دیا۔ اور اس مقام پر کہ جیش اسامہ کو کیوں روانہ کیا گیا، اس کی حکمت کیا تھی، مقاصد کیا تھے، تو اہل اسلام کا جو نظریہ میں انشاءاللہ وہ بھی پیش کروں گا، لیکن سر دست سب سے پہلے حسن اللہ یاری کی ایک بکواس گستاخی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو اس نے کی، وہ خود ہی اس کے لفظوں سے سن، لیکن نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے اوپر حضرت اسامہ کو امیر اس لیے بنایا، پھر حضرت اسامہ کے صفات بشری کے اوپر اس نے کلام کیا کہ وہ کالے رنگ کے تھے، یوں تھے، اور پھر آگے کی مثال دی کہ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو جناب والا بغیر کسی حکمت کے فضول کام کا حکم دے دے محض تمہیں ذلیل کرنے کے لیے، یوں نبی پاک علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک فضول کام کا حکم دیا۔ یعنی جیش اسامہ کا کوئی مقصد نہیں تھا، یہ ایک فضول اور بیکار کام تھا جس کو ترتیب دیا نبی پاک علیہ السلام نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پہلے اس کا کلپ سن لیں، میں انشاءاللہ اس پر قرآن و حدیث سے دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کیا نبی پاک علیہ السلام کا کوئی حکم فضول ہو سکتا ہے؟ کیا نبی پاک علیہ السلام کا کوئی حکم بیکار اور غیر صحیح ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جو ایسا قول کرے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا حکم لگایا، میں یہ بھی انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ حسن اللہ یاری کا کلپ سنیں۔ اسامہ کا غلام نوکر بنا کے وہ بھی بلا وجہ جاؤ تم موتا کی طرف جاؤ۔ اب دیکھو عزیزو، تم کبھی آدھا گھنٹے کا بھی آپ کو کسی کوئی بلا وجہ بھیج دے، آپ کو کتنا غصہ آتا ہے۔ اور آگے اب حسن اللہ یاری نے مثال دی، اب سنیے، یہ مثال نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ فٹ کر رہا ہے، مثال سے مسئلہ سمجھا رہا ہے۔ آپ خود دیکھیں، آپ کے والد صاحب ہیں، بلا وجہ مثلا آپ کو بھیج دینا، والد کا حق تو بڑا بنتا ہے، لیکن وہ فضول کام کے لیے وہ کبھی کبھی والدین ایسا بھی تو کرتے ہیں نا کہ وہ ہمیشہ وہ یہ تو نہیں کہ والدین کا ہر حکم صحیح ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ والدین کا ہر حکم صحیح ہوتا ہے، یہ مثال دے رہا ہے۔ اور فٹ کس پر کر رہے ہیں؟ نبی کائنات علیہ السلام، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی پاک علیہ السلام کا بھی جو ہے ہر حکم صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ والدین کے ساتھ مثال دی اور کہا والدین کا ہر حکم صحیح نہیں ہوتا، لہذا نبی پاک علیہ السلام کا بھی ہر حکم صحیح نہ ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، استجیر باللہ۔ کبھی وہ تو فضول حکم بھی دے سکتے ہیں، آپ کے والد صاحب یا آپ کے چچا جان یا آپ کے دادا نانا بڑے بھائی یا آپ کا جو کسی دکان میں آپ کام کرتے ہیں، وہ کسی فضول بات کے لیے، بیکار بات کہ تو فلاں جگہ جاؤ، وہ آنا جانا آپ کا 15 منٹ جاؤ 15 منٹ آ جاؤ، آدھا گھنٹہ، آپ کو غصہ آتا نہیں آتا؟ آپ کہیں گے کہ بھائی وہ یہ کوئی کام نہیں، یہ کیوں مجھے بھیج رہے ہیں؟ یعنی نانا دادا مالک ان سب کی مثالیں دے کر فضول کام کے لیے۔ اب دیکھیں اس کو فٹ کہاں کرے گا؟ جیش اسامہ پر، کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو حضرت اسامہ کے کمانڈ کے نیچے اس لیے رکھا گیا۔ آگے مثال دی جس طرح فضول کام کے لیے آدھا گھنٹہ کے لیے آپ کے والد صاحب بھیج دیں، آپ کا مالک بھیج دیں بغیر کا کہ جاؤ اور آؤ، جاؤ اور آؤ، اور آپ کو ذلیل کرنا مقصود ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ مثال فضول کام کی فٹ کس پہ گئے؟ نبی کائنات سید الانبیاء جاننے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر، نعوذ باللہ۔ اب کسی ادنے شخص کی نوکری کرتے ہوئے آپ کو بھیج دیں، کوئی ادنا آدمی ہے نا، غلام زادہ کالا، کیونکہ آپ تو مومن ہیں، آپ کالوں کو کم نہیں سمجھتے، اس زمانے میں عرب بہت کم سمجھتے تھے غلاموں کو۔ اس کے اس کی بات سن کے چلے جاؤ تم کیا کرو گے؟ تم کو تو غصہ تو آئے گا، آدھا گھنٹے کے لیے بھی بھیج دیں، اور وہ بالخصوص یہ کہ فضول کام کوئی ہدف ہی نہیں ہے۔ اب حضرت اسامہ کی بات کی، کالا غلام، اور اس زمانے میں کالوں کو اور غلاموں کو بہت حقیر سمجھتے تھے۔ وَتُزَكِّيهِمْ، نبی کائنات علیہ السلام تزکیہ کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ قرآن بار بار تزکیہ کی بات کر رہا ہے۔ کیا مجھے یہ بتائیے، کیا منصب رسالت جو نبی پاک علیہ السلام کا ایک منصب تھا، یزکیہم، کہ آپ ان کو پاک کرتے ہیں، تو کن کو پاک کیا تھا؟ مجھے یہ بتا دیں۔ صرف 3؟ اچھا، ہزاروں لاکھوں میں سے 3 کو پاک کرنا یہ شان ہو سکتی ہے؟ بھئی جس کے شاگردوں میں سے 100 میں سے 3 پاس ہو جائیں، 97 فیل ہو جائیں، وہ استاد کامیاب ہوتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کیا، یعنی ان کے اندر وہ برتری اور قوت و فخر کرنا،
ایک عمارت کے اوپر امیر غریب کا تفرق اس کو ختم کر دیا، برابر کر دیا، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کر دیا گیا تھا، اور سب سے بڑے مزکی جن کو نبی پاک علیہ السلام نے تزکیہ کیا وہ جناب سیدنا صدیق اکبر تھے۔ میں انشاءاللہ اس پر آگے دلائل پیش کرتا ہوں، یہ مثال سنیں اس کی، پھر آگے کیا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھو ابو بکر عمر صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ ایام پہلے ان کو کہ تم نکل جاؤ مدینے سے، تمہارا سردار کون ہے؟ ہاں اسامہ ابن زید، اسامہ، اور کہاں چلے جاؤ؟ آدھا گھنٹے کا راستہ نہیں ہے، موتا کو 45 دن جاؤ اور 45 دن واپس آ جاؤ، گرمی ماشاء اللہ صحرا میں پانی بھی نہیں ہے۔ یعنی وفات سے کچھ دن پہلے ابو بکر اور عمر کو بھی نبی پاک علیہ السلام جیش اسامہ کی طرف کے ساتھ روانہ کر دیا کہ تم نکل جاؤ مدینے سے، تمہارا سردار کون ہے؟ اسامہ۔ پہلے مثال کیا دی؟ اس مثال پر یہ واقعہ فٹ کیا کہ والدین کا ہر حکم صحیح نہیں ہوتا، والدین فضول کام کا بھی حکم دے سکتے ہیں، تو نعوذ باللہ ثابت کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کا حکم فضول ہے، نبی پاک کا حکم غیر صحیح ہے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کیا فرماتا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی رحمت جاننے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہوا سے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان کا کوئی بول بھی اپنی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا، فضول اسی کا ہو سکتا ہے قول، اسی کا کلام بیکار ہو سکتا ہے، اسی کا کلام غیر صحیح ہو سکتا ہے جو اپنی خواہش سے بولتا ہے۔ اور شان رسالت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا کوئی بول، کوئی حکم، کوئی بات، کوئی قول ہوا سے ہے ہی نہیں، خواہش سے ہے ہی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحی، بلکہ وہ جو بھی ہے ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، وحی کی جاتی ہے، وہ وحی کے مطابق بولتے ہیں۔ ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بعض اصحاب نے منع کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کا ہر قول اور فعل نہ لکھا کرو، تو وہ بغیر قلم کاغذ کے ایک مرتبہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر بتاؤ آج قلم کاغذ نہیں لائے، تو انہوں نے اصحاب کی وہی شکایت بارگاہ رسالت میں پیش کر دی، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ، لکھا کرو اس رب العزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلا کرتا، خواہ میں حالت غضب میں ہوں یا حالت جلال میں، جمال میں، کوئی مجھ سے کلام کر رہا ہوں، میں کسی سے کلام کر رہا ہوں یا میں خطبہ دے رہا ہوں، میں جس حال میں بھی ہوتا ہوں میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ مجھے بتائیں کیا حق فضول بات کو کہتے ہیں؟ کیا حق غیر صحیح بات کو کہتے ہیں؟ کیا حق بیکار بات کو کہتے ہیں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان اقدس سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، سوائے وحی کے کچھ نہیں نکلتا، اور تم کہتے ہو کہ نہیں نبی پاک علیہ السلام بیکار باتوں کا اور غیر صحیح باتوں کا اور فضول باتوں کا بھی حکم دے دیا کرتے تھے، کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ان کا ہر حکم ہی حیات بخش ہے، زندگی بخشنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، سورہ انفال آیت نمبر 24 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلا تو ان کی پکار پہ، ان کے بلاوے پہ لبیک کہتے ہوئے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ وہ بلانا لما یحییکم، وہ تمہیں زندہ کرے گا، ان کی پکار، ان کی دعوت تمہیں زندہ کرتی ہے، یعنی ان کا کوئی قول جو ہے وہ بیکار نہیں ہے، فضول نہیں ہے، بلکہ حیات بخش ہے۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اپنی تفسیر مظہری کے اندر لکھتے ہیں کہ فَإِنَّ طاعة الرسول فی کل امر یحیی القلب وعصیانہ یمیتہ، کہ بے شک نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت، ہر کام میں اطاعت جو ہے فرمایا وہ دل کو زندہ کرتی ہے، یعنی ان کا کوئی حکم بیکار نہیں ہے، کوئی بات بیکار نہیں ہے، اور ان کی نافرمانی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ یہ تفسیر ضیاء القرآن جلد 2 صفحہ 140 کے اندر ہے۔ اور آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور ان کا قول ماننا، بات ماننا ہر حال میں واجب ہے، ہر حال میں، اور واجب اسی کا ہو سکتا ہے کہ جس کا کوئی قول بیکار اور فضول نہ ہو، غیر صحیح نہ ہو، ورنہ کیا اللہ رب العالمین نے غیر صحیح اور بیکار باتوں پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا؟ اللہ تو فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی جتنے بھی انبیاء ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء کو اللہ نے جو بھیجا وہ اس لیے بھیجا کہ قومیں ان کی اطاعت کریں، ان کی اتباع کریں، ان کے حکم پہ سر تسلیم خم کریں، وہ واجب الاتباع ہوئے، ہر نبی واجب الاتباع تھا اپنے زمانے کے اندر، اور تم کہتے ہو کہ نبی فضول اور بیکار، سید الانبیاء، وہ بھی سید الانبیاء، سید المرسلین، امام الانبیاء، نعوذ باللہ من ذالک، استجیر باللہ تعالی، کہ وہ غلط کام کا، غیر صحیح کا معنی ہی ہے غلط کام، کہ غلط کام کا حکم دیا، بیکار بات کا حکم دیا، کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔
पूरी जिंदगी, और पूरी जिंदगी उसी की एक एक बात उसवा हसना, अच्छी हसना, अच्छा उसवा, अच्छी सीरत हो सकती है जिसका कोई कौल बेकार और फजूल ना हो। बल्कि यहां तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मन युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसी ने अल्लाह की इताअत की। यानी रसूल का कौल माना गोया अल्लाह का कौल मानना, रसूल का हुक्म मानना अल्लाह का हुक्म मानना, रसूल की नाफरमानी की अल्लाह की नाफरमानी की। तो क्या नौज़ुबिल्लाह ये नतीजा नहीं निकलता, अगर रसूल का कौल बेकार है तो नौज़ुबिल्लाह वो अल्लाह का भी कौल बेकार हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आराफ की आयत नंबर 157 157 में इरशाद फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के औसाफ़े हमीदा को बयान किया। क्या यअमुरुहुम बिल मारूफ, वो मारूफ कामों का हुक्म देते हैं, और तुम कहते हो नहीं गैर सही काम का भी हुक्म दे सकते हैं, देते थे, बल्कि मिसाल दी गलत काम का, बेकार का, फजूल का। और अल्लाह क्या कहते हैं, यअमुरुहुम बिल मारूफ, वो सिर्फ मारूफ कामों का हुक्म देते हैं। वह यनहाहुम अनिल मुनकर, और मुनकर बातों से रोकते हैं। वह युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और उनके लिए तय्यिबात को हलाल करते हैं। वह युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और उनके लिए खबाइस चीजों को हराम करते हैं। वह यदअउ अन्हुम इसरहुम, और उनका बोझ उनसे उतार देते हैं। वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और वो जंजीरें काट देते हैं जिनमें वो जकड़े हुए थे। यानी कोई ऐसा हुक्म नहीं देते कि वो उस कौम के लिए बोझ बन जाए, किसी शख्स के लिए बोझ बन जाए। और तुम कहते हो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर उमर को जैश उसामा में भेजकर फजूल और बेकार बातों का हुक्म दिया, और उन पर 45 दिन जाने का, 45 दिन आने का बेकार फजूल और जनाबे वाला इस किस्म का जो है वो बोझ ला दिया। रब तो फरमाता है यदअउ अन्हुम इसरहुम, कि वो उन पर बोझ नहीं डालते, और तुम कहते हो बोझ डालते हैं। तुम्हारी ये बात सरासर कुरान के खिलाफ है। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, क्या महबूब आप कह दें कि मैं सिर्फ उसी की इत्तिबा करता हूं जो मेरी तरफ वही की जाती है। यदि हर फेल, हर कौल, हर बात नबी पाक अलैहिस्सलाम की वही के मुताबिक है, और क्या वही बेकार होती है, क्या वही फजूल होती है, क्या वही जो है वो गैर सही होती है? तुम तो कुरान से भी ईमान उठाना चाहते हो, रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ईमान लोगों का तबाह करना चाहते हो। बाज क्या दुश्मनी शेखैन से, हजरत अबू बकर से, हजरत उमर से। इसलिए हमारे अकाबरी ने कहा कि जो हजरत अबू बकर और उमर पर एतराज करता है वो दरअसल रसूल कायनात पर एतराज करता है, और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज करे दरअसल ये एतराज अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर होता है। अब ये जो तूने मिसाल दी बाप की, मालिक की, नाना की, दादा की, मामू की, कि वो बेकार बातों का, फजूल बातों का हुक्म दे दें, 15 मिनट जाओ 15 मिनट आओ, बेकार और फजूल और गैर सही, ये जो मिसाल तूने फिट की ताजदार कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, कि यानी दादा नाना गैर सही हुक्म देते हैं, रिसालत माँ भी गैर सही हुक्म देते हैं, वो भी फजूल काम का हुक्म देते हैं, ये भी फजूल काम का हुक्म देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी मिसालों के बारे में क्या फरमाता है? सूरह असरा है बनी इसराइल, और आयत नंबर है 48 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, उन्जुर कैफ दरबुल लकल अमसाल फदल्लु फला यस्ततीउन सबीला। ऐ महबूब आप देखें ये काफिर आपके लिए कौन कौन सी मिसालें बनाकर लाते हैं। जिस तरह तुमने मिसाल दी एक बाप की, दादा नाना की और मालिक की को गैर सही और फजूल और बेकार बात का हुक्म दिया, यह मिसाल तूने फिट की ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम के ऊपर। और अल्लाह कहते हैं उन्जुर कैफ दरबुल लकल अमसाल, क्या महबूब आप देखें काफिर आपके लिए कौन कौन सी मिसालें लाते हैं। वदल्लू, बस वो गुमराह हुए इन मिसालों से, फला यस्ततीउन सबीला, और वो हरगिज़ सीधा रास्ता नहीं पाएंगे, क्योंकि गुस्ताखी एक ऐसी बात है, सुम्मुम बुकमुन उम्युम फहुम ला याक़िलून, गुस्ताखी बंदे के मत मार के रख देती है। और तुमने हजरत अबू बकर हजरत उमर पर इतराज करने के बजाय ऐसी मिसाल गढ़ी जो दरअसल तौहीन मुस्तफा थी। अल्लाह तुम्हारे शर से मेरी कौम को महफूज फरमाए।